السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ہم آپس میں کیسے محبت سے رہیں اور آپس میں ہمدردی کیسے پیدا ہوگی، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ تو آدمی کو سب سے بڑی چیز صبر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ استعینوا، اگر اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کرنا ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں: ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر کرنے والے ہو جاؤ گے بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے جب تم صبر کرو گے۔ تو آدمی کو یہ جو صبر اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کر ہم صبر کے صحیح طریقے پر اتر آئیں گے، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اب دیکھیں، میں ایک حدیث بتا کر آگے چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ایک آدمی وہ ہے جو کسی سے نہیں ملتا، بلکہ وہ ایک سوئی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر عبادتوں کو انجام دیتا ہے، ایک سوئی میں رہتا، اکیلا رہتا ہے، کسی سے نہیں ملتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے
جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اور لوگوں سے مل کر رہتا ہے۔ اب جب یہ لوگوں سے مل کر رہتا ہے تو لوگوں سے مل کر رہنے سے اسے کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تو جو تکلیف لوگوں سے پہنچتی ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں پہلا آدمی جو اکیلے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہو اس سے بہتر یہ ہے جو لوگوں سے مل جل کر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے، تو اس کا درجہ پہلے والے سے اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بات میں غور کر لیں، ہماری اس امت میں نبی کی رحمانیت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر اس وقت تک ان کا خیال تھا کہ اللہ اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ ہم رحمانیت کو اختیار نہیں کریں گے۔ رحمانیت کا مطلب کسی سے نہیں ملنا، اکیلے میں جا کر عبادت کرنا، مگر اس امت کے اندر رحمانیت نہیں ہے بلکہ سب سے مل کر رہنا ہے۔ غور کر لیں، جب ہم لوگوں سے مل کر رہیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے بارے میں تبلیغ کریں گے، غرض جو کام بھی ہم لوگوں کی اصلاح کے واسطے جب کریں گے ضرور لوگوں سے تکلیف ہمیں پہنچے گی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، حضرت کا جملہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہیں اور تکلیف نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ رہو گے ضرور لوگوں سے تکلیف آئے گی، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ جب تم یہ صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دین کا بڑا کام لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کسی ذات سے کسی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی ذات ایسی نہیں جو صبر کرنے والی ہو مگر اللہ کی ذات، یعنی سب سے زیادہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، قرآن کے اندر اللہ خود فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، میں پاک ہوں ان چیزوں سے جس کو تم میرے ساتھ متصف کرتے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، میں پاک ہوں ان چیزوں سے جو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس کے باوجود نصارہ، یہودی سب یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود، اللہ خود فرما رہے عزیر ابن اللہ، کہ عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہو۔ نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، کہ مسیح عیسیٰ میرے بیٹا، جبکہ اللہ کا اعلان سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ سب چیزوں سے میں پاک ہوں، اس کے باوجود اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی دیکھیں اللہ کا اعلان یہ بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ سب چیزوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ مگر اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کوئی سام کی، کوئی کسی اور کی، کوئی کسی اور کی پوجا کر رہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے ماتھا بھی ٹیکا جا رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کی ذات اتنی صبر والی سب کو معاف کر رہے ہیں، اور روزی روٹی تو باقاعدہ ہر ایک کی پہنچا رہے ہیں، اور بعض مرتبہ نافرمانوں کو فرما برداروں سے زیادہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اسی لیے تم اللہ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ، اپنے اندر بھی اللہ کے اخلاق پیدا کرو، جبکہ دیکھو تم اللہ کتنا معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، ہر سانس کے تمہارے مالک اللہ ہے، اللہ کی اتنی بڑی اس زمین پر نافرمانی ہوتی ہے اس کے باوجود اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو
تم بھی اللہ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ. جب تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے اللہ کے واسطے معاف کر کر تم آگے بڑھ جاؤ. یہ لازم ملزوم حضرت تقی عثمانی کا لفظ ہے کہ جب تم لوگوں کی خدمت کرو گے، لوگوں کی اصلاح کے واسطے نکلو گے، لوگوں کے بارے میں اچھائی کر، کچھ تکلیف ضرور آئے گی. اس تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا، تبھی تمہیں مقام ملتا ہے. حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کوئی کام کرنے نکلو حالات ضرور آتے ہیں، حالات پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. حالات یہ چوزے کو چھلکے کے مانند ہیں، اگر چھلکا نہ ہو تو چوزہ آنے کا باہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی آدمی کے بننے کے واسطے یہ حالات کا آنا ضروری ہے. حالات جب آئیں گے اللہ آدمی کو بنائیں گے. یہ غم، یہ خوشی اللہ کے طرف سے ہوتی ہے. اللہ امیر کو اس کی امیری میں رکھ کر امتحان لیں گے، غریب کو اس کی غریبی میں رکھ کر امتحان لیں گے. وہی عالم ہے اس کے علم کے ساتھ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، وہی عابد ہے اس کی عبادت کے ساتھ اللہ کا اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نتیجہ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دیتے ہیں. تو امتحان کی جگہ میں امتحان اللہ لیتے ہیں تاکہ برے کون ہے اور اچھے سب ظاہر ہو. تو اس لیے ساتھیوں ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اب ہمیں ان چیزوں کے اندر بننا پڑتا ہے، بننے کے واسطے صبر کرنا پڑتا ہے. جب صبر کی عادت اپنا لیں گے تو کام کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. اب غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کو پیدا کیے ہیں، پیدا کریں گے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے. اللہ کا اصول دیکھیں کہ اللہ نے ایک کے چہرے کو دوسرے کے چہرے سے الگ بنایا. ایک بالشت کا چہرہ اللہ نے اسی میں ناک کو، اسی میں کان کو، اسی میں آنکھ کو، اسی میں زبان کو، اسی میں دانت، اسی میں ہونٹ، سب چیزوں کو اتنے سا چہرے میں بنا دیا. اور بنانے کے بعد دیکھیں ہر ایک کے چہرے کو اللہ نے الگ الگ بنایا. اگر سگے بھائی بھی ہو اس کے باوجود ان کے چہرے میں تھوڑا سا فرق اللہ نے رکھا. اب دیکھیں چہرے کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر ہے. اور آگے چلیں اللہ نے ہر ایک کے اندر انگوٹھا بنایا جسے اردو زبان میں پور کہا جاتا ہے. ان پوروں کو بھی اللہ نے ہر ایک سے الگ بنایا. جب مثال کے طور پر فنگر دینے جائیں تو سب کا اللہ نے الگ بنایا. یہ اللہ کا اصول ہے. جب سب کا چہرہ الگ اور یہ چیز اللہ نے سب سے الگ بنائی تو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں اللہ نے ہر ایک کے مزاج میں بھی الگ پن بنایا. ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کی فطرت ایک دوسرے سے اللہ نے علیحدہ طور پر بنایا. سب کی جو فطرت ہوتی ہے ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے چہرے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اللہ کا یہ اصول ہے جب طبیعت ایک جیسی نہیں ہوگی، جب تم مل کر خدمت خلق کرو گے تو اس وقت طبیعت کے خلاف کوئی نہ کوئی کام پیش آئے گا. تو اس وقت ضروری ہے کہ تم صبر کرو گے تو کام چلے گا. اگر بے صبر بن کر لڑ دو گے تو کام وہیں پر رک کر تمہاری لڑائی سلگ جائے گی. اس سے امت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا. انبیاء کا مقام تو سب سے بڑھ کر ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اس روئے زمین پر ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام ہے. صحابہ سے بڑھ کر کسی اور کا مقام نہیں ہے. آگے چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ازواج مطہرات دیے. صحابیات تھی، بڑی نیک تھی. دیکھیں مزاجوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ایک ماہ تک الگ رہنے کی قسم کھائی، مزاجوں کا اختلاف ہوا. آگے چلے صحابہ میں سب سے جو بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے.
اختلاف ہو جاتا تھا، مگر جو اختلاف ہوتا تو وہ اختلاف اصول کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اس بات کو بغور سنے، اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اختلاف تو کریں مگر اصول کو رکھ کر کریں۔ ایک اللہ والے امام ابو حنیفہ کو ماننے والے اور ایک اللہ والے ولی امام شافعی کو ماننے والے، دونوں کے درمیان بڑا اختلاف ہوا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، میں پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاف ہوا تھا، مگر ابو حنیفہ کو جو مانتے تھے، ابو حنیفہ کے مسلک سے تعلق رکھنے جو ولی تھے، ان کی مسجد میں شافعی سے مسلک سے تعلق رکھنے والے ولی کی حاضری ہو گئی جن کے درمیان اختلاف تھا۔ تو ابو حنیفہ کے ماننے والے نے اپنے مؤذن سے کہا کہ بھائی اذان تم دے دو، مگر نماز آج ان کے پیچھے ہم شافعی کے پیچھے ان کے طریقے سے پڑھیں گے۔ اختلاف تو ہوا ہے، مگر جب وہ آئے تو ان کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور خود مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے۔ یہ اختلاف کا انداز تھا۔ تو ساتھیوں، اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب صحابہ کو آؤ، ابو بکر بڑے صحابی، عمر بڑے صحابی۔ عمر ابو بکر کا اتنا زیادہ ادب کرتے تھے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک مرتبہ ابو بکر عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر سے عمر نے عرض کیا، اے ابو بکر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ایک وہ رات جو تم نے غار سور کے اندر میرے نبی کے ساتھ گزاری وہ نیکیاں مجھے دے دو۔ دیکھیں اپنے بڑے کا احترام کتنا زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، اتفاق نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی جملہ نکلا، عمر رضی اللہ عنہ کو بیزار سا محسوس ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نکل کر چلے گئے۔ ابو بکر منانے کی خاطر عمر کے پیچھے جا رہے، عمر معاف کر دو، عمر معاف کر دو، عمر معاف کر دو۔ عمر کے دل میں اتنا زیادہ غصہ آ گیا تھا، عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے گئے، عمر کا گھر آیا، عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، عمر اندر سے آواز ہی نہیں کیے، تو ابو بکر بیزاری کی حالت میں واپس اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ بیٹھنا ہی تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھے، حضرت عمر کو ایک قسم کی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کا میں نے آج احترام نہیں کیا۔ فوراً دروازہ کھولے، واپس آئے تو اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر بیٹھے، اب پریشان کہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر نے فرما دیا کہ دیکھو عمر میرے سے ناراض ہے، حالانکہ میں معافی مانگ رہا تھا، میرے سے غلطی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بھی آگے بڑھے، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دونوں نے معافی مانگی، اللہ کے نبی نے ملا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو غور کریں، اتنے بڑے اللہ والے جن کا امت میں سب سے بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام ابو بکر عمر سے امت کے اندر اور کسی کا نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بعد انہی کا سب سے بڑا مقام۔ اس کے باوجود مزاجوں کے اندر کچھ اختلاف سا ہو جاتا تھا، مگر اس بات کو لے کر اختلاف بھی جو کرتے تھے بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے۔ تو ساتھیوں، یہ اصول ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم بھی ہمارے مزاجوں میں اختلاف تو ہوگا صحیح، مگر اس اصول کو اپنائیں، اللہ کے واسطے معاف کرنے والے بن جائیں۔ جب سامنے والے سے کوئی تکلیف دہ بات پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پر ہوں یا وہ غلطی پر ہوں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے اس سے غلطی ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا تو چھوٹا شر پا ہی جاتا ہے، اور کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو اس
کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ تم گھڑی کو دیکھ لو، اگر اس کے اندر شل نہ ہو، رک گئی ہو، تو دن میں 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ تو صحیح وہ صحیح وقت صحیح ٹائم دکھائے گی۔ کیوں یہ بات کو حضرت نے بیان فرمایا؟ اس لیے کہ تم کسی آدمی میں برائی ہی برائی دیکھو، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اچھائی اللہ اس کے اندر پیدا کر رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ساتھیوں، کوئی بڑا ولی بن جائے یا کوئی بہت بڑا گنہگار ہو تو بڑے ولی ہونے کے باوجود اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بڑے گنہگار کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہتے ہیں۔ اب یہ اصول اپنا لیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نبی نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی مرد کسی عورت سے بغض نہ رکھے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے تعلق سے فرمائی، اس لیے کہ میاں اور بیوی کے اندر جتنا زیادہ نزدیکی اور قرب ہوتا ہے، اتنی زیادہ نزدیکی اور قرب کسی اور کے اندر نہیں ہوتا۔ اب جتنا زیادہ قرب ہوتا جائے گا اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہوتے جائیں۔ اجنبی کوئی کہیں رہتا ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، اس سے اختلاف تو ہم سے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جب جتنا زیادہ قرب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اختلافات کی بات آتی ہے۔ تو اب دیکھیں، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق میاں بیوی میں اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ جب یہ اختلاف ہوگا، میاں سے بیوی کو کوئی اختلاف والی بات یا بیوی کو میاں سے آ جائے تو تم اس کی برائی کو نظر انداز کر یہ دیکھو کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی تمہارے تعلق سے ضرور ہے۔ جب تم یہ چیز دیکھنے میں لگ جاؤ گے تو معاف کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اب دیکھیں، 2 ہی طریقے ہوتے ہیں کسی سے تکلیف پہنچنے پر، یا تو صبر کر لو یا تو لڑ دو۔ اب صبر کریں گے یہ تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ کیا اجر؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ مل جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لڑو گے، اللہ کی ناراضگی ملے گی، اور کوئی چیز تو تھوڑی ملے گی۔ اب قرآن کا تو اعلان ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی سے تکلیف پہنچے برابر کا بدلہ تو لینے کی اجازت ہے، مگر فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، معاف کرنے پر اس سے زیادہ اجر اللہ کی طرف سے تمہیں مل کر رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس بات پر بھی غور کر لیں۔ اب تم صبر کرو گے، یہ صبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے واسطے معاف کر بات کو آگے بڑھا کر چلے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادتی تم پر ہوئی ہو اور وہ اللہ دیکھ رہے ہو، تو اللہ کے اوپر چھوڑو گے تو اللہ اس کے نگہبان ہے، وہ جو چاہے کریں گے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وقت کے امام تھے۔ امام ابو حنیفہ کے جو مسلک ہے، اس مسلک کے اندر 2 اماموں کا بڑا مقام ہے، ایک امام ابو یوسف کا، ایک امام محمد کا۔ میری بات کو بغور سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ بہت بڑا مقام ہے، چیف جسٹس تھے، جج تھے ایک ملک کے۔ جب حضرت جج کی سیٹ پر بیٹھے چیف جسٹس بن کر، تو حضرت نے بڑے بڑے فیصلے صرف منٹوں میں حل کر دیا۔ ایک جگہ تو قاضی جسٹس تھے، تو دوسری طرف کتابوں میں لکھ کر ہے کہ روزانہ فرائض سنت کے علاوہ 200 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ والے، جب موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھ کر ہے کہ ایک قسم کی بے چینی اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اطراف میں شاگرد بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے، کوئی کلمے کا ورد لگا رہا تاکہ آسانی سے جان نکل جائے۔ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے کبھی سوتے کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ آخر شاگرد تو شاگرد ہوتے، استاد سے بڑی پیار بڑا محبت ہوا کرتا، اس لیے کہ استاد باپ سے زیادہ مقام رکھنے والا ہوتا ہے۔ جتنا مقام استاد کا بیٹے شاگرد کے پاس ہوتا ہے، وہ شاگرد کے باپ سے بھی بڑھ کر استاد کو مقام
اللہ نے شریعت کے لحاظ سے دیا۔ تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے، کہا حضرت کیوں بے چینی بڑھ رہے ہیں؟ آپ پریشانی کیا عالم میں ہے؟ کلمے کا ورد کریں، یاسین پڑھیں۔ حضرت نے فرمایا نہ، مجھے بے چینی پر ایک واقعہ مجھ سے ہونے والا یاد آ رہا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کیا واقعہ بتائیں؟ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جب میں نے قاضی کی کرسی سنبھالی، اللہ کے فضل سے سارے جو فیصلے میں نے کیے وہ بالکل برحق کیا، الحمدللہ۔ پھر حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ ایک فیصلے کے خاطر ایک کافر اور ایک مسلم میں کچھ انبن سی ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ فیصلے کے خاطر میرے پاس آئے تو میں نے ان کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا، مگر فیصلہ کرتے وقت بٹھانے کا جو وقت آیا تو میں نے مسلمان کو عمدہ جگہ پر بٹھائی اور ایک کافر جو آیا تھا اس کو میں نے نچلی جگہ پر بٹھایا، جبکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کافر کو بھی عمدہ جگہ، مسلمان کو بھی عمدہ جگہ بٹھاؤ۔ میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کہیں اسی بات کو پکڑ کر میرا حشر کیا فرما دیں گے۔ تو ساتھیوں، جب اللہ کا ڈر، جب اللہ کے مخلوق کی محبت ہمارے دل کے اندر ایسی پیدا ہوگی تو اللہ سے امید ہے کہ ہم صبر کرنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور اللہ کے جو بندے ہیں جن سے ہمیں کچھ تکلیف انسان ہونے کے ناطے پہنچ جائے ان کے حق میں ہم دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں فاعف عنہم، معاف کر دو، واستغفر لہم، تم سے کسی کو تکلیف پہنچنے پر معافی پر بس نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے پاس استغفار بھی کرو، وشاورہم فی الامر، اسے تم مشورہ بھی کرو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ تم کرو گے اللہ پر تم بھروسہ کرنے والے ہوگے، ان اللہ یحب المتوکلین، اگر تم ایسے کام کریں گے اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اب اللہ کی محبت سے بڑھ کر اور تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ میاں جی نور محمد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ مانے جاتے ہیں۔ اتنا قوم کا درد ان کے دل کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، ہر وقت امت کی فکر، امت کی فکر، یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کوئی راستے میں سے حضرت گزرتے گالی دے دیتا فوراً کہتے جا میں تجھے معاف کر دیا۔ حضرت اتنے بڑے اللہ والے کتابوں میں لکھ کر ہے کہ وہ جب سودا لینے بازار کو جاتے تو خود پیسے نہ گنتے تھے، جو دکاندار ہوتا اس سے دے دیتے اور کہتے بھائی تم نے سودا لیا، اس میں سے جتنے پیسے ہو لے لو، میں اتنا وقت ذکر کر لوں گا۔ یہ جو پیسے گننے کا وقت ہے حضرت سے پوچھا حضرت دکان والا کوئی ناانصافی کر دے، حضرت نے فرمایا کہ یہ پیسے گننے کا وقت بھی میں ضائع نہیں کرتا، میں اتنے اوقات کو بھی ذکر میں لگا دوں گا۔ اتنے بڑے اللہ والے ایک مرتبہ بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک چور آیا، حضرت کا جو کٹ تھا، جو بیگ تھی چھین کر بھاگ گیا، اس کے اندر بہت زیادہ پیسے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھ کر ہے حضرت نے فوراً فرما دیا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، یہ جو چور چوری کر کر گیا ہے اس کے لیے میں ہدیہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں۔ اب جب حضرت یہ بتا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے چور کو پکڑ آ گئی۔ جب اللہ والوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ پکڑ لیتے بعض مرتبہ، تو جب چور کو پکڑ آئی تو اللہ نے اس کا راستہ گم کر دیا۔ بہت دیر تک چور اپنی گھر کی طرف دوڑتا مگر اللہ اس کے دماغ میں کچھ بے سکونی ایسی ڈالے کہ پھر واپس آ کر اسی جگہ پر پہنچتا۔ بہت دیر کے بعد بے قراری زیادہ بڑھ گئی تو وہ آدمی جن سے اللہ والوں سے چوری کر کر گیا تھا ان اللہ والوں کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر اللہ والوں کے اس گھر پر میاں جی نور کے گھر پر حاضر ہوا۔ کہنے لگا دروازہ کھٹکھٹا کر حضرت دروازہ کھولے۔ حضرت نے فرمایا کون ہو؟ تو حضرت سے کہا کہ آپ کا یہ خادم۔ حضرت دروازہ کھولے دیکھتے کہ اجنبی ہے۔ حضرت جب اس سے کٹ چھینی گئی تھی حضرت نے گھوم کر بھی نہیں دیکھا تھا، اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ کہنے لگا حضرت میں آپ سے کٹ چوری کر کر چلا گیا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے اسی وقت معاف کر دیا۔ پھر چور نے کہا کہ حضرت دیکھیں یہ پیسہ تم واپس لے لینا۔
حضرت نے فرمایا نہ، میں اسی وقت ہدیہ کر دیا تھا۔ تو کہنے لگا حضرت آپ جو بھی بولیں اللہ کے واسطے مجھ سے پیسہ لے لیں، اس لیے کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میرے اندر جو بے قراری بے سکونی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اس بے قراری کو سمجھیں۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو تم مجھے دو، وہ دینے پر پھر حضرت نے وہی پیسے کہا کہ اب میں دوبارہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو چوری کرنے والے کو بھی ہدیہ۔ تو دیکھیں ایسا درد جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، حضرت دنیا سے رخصت ہو کر کئی سال ہو گئے، جب کوئی اچھائی کر کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دنیا سے تو رخصت ہوگا مگر اس کی اچھائیاں اللہ ہمیں یاد دلائیں گے۔ تو ساتھیوں ایسی اچھائیاں ہم بھی پیدا کریں، انشاءاللہ امت کو پیدا ہوگا، اور اللہ عیسوں سے بڑا دین کا کام لے کر ہیں جنہوں نے صبر کے ساتھ معاف کر دیا، ہم بھی صبر کے ساتھ معاف کرنے والے بن جائیں۔ اپنا حق اللہ کے واسطے جب ہم معاف کر دیں گے اللہ ہم سے بڑا دین کا کام لیں گے۔ حضرت ہمارے استاد کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی تھی، جب بھی نکاح کا موقع آتا حضرت دعا کرتے، اے اللہ میاں کو اپنا حق دبا کر دوسرے کا، بیوی کو اپنا حق دبا کر شوہر کا حق ادا کرنے کی ہم بھی ایسی عادت بنا لیں، اپنا حق معاف کر دیں، آگے چل دیں، اللہ بڑا کام لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا